قاہرہ کے شاہی محل میں مصر کا نیا حکمران قمبر، اس کا سپہ سالار اور عالم اسلام کا رجل عظیم رکن الدین بیبرس آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ موضوع ہلاکو کا مصر پر متوقع حملہ تھا۔ قمبر نے بڑے خوشکن لہجے میں کہا، رکن الدین، مجھے تمہاری جنگی ممارست پر بھروسہ ہے۔ اگر تم تاتاریوں کو، جو اس وقت ارض فلسطین کی ندیوں اور نہروں کے کنارے اپنے گھوڑے دوڑاتے پھر رہے ہیں، شکست دے دو تو میں حلب اور اس کے گرد و نواح کا شامی علاقہ تمہاری تحویل میں دے دوں گا اور تمہاری حیثیت ایک خود مختار حکمران کی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کرو اور تاتاریوں کو صحرائے سینا کے اس پار غزہ کی پٹی کے شمال میں ہی روک دو۔ اگر تم کامیاب رہے تو سمجھو شام کے حکمران تم ہو۔ رکن الدین نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور تیز نگاہوں سے قمبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہارا یہ معاہدہ قبول ہے، لیکن اس کے ساتھ میری ایک شرط ہوگی۔ کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے قمبر نے پوچھا، کوئی ایسی شرط نہ ہو جو میرے اور تمہارے برادرانہ تعلقات کے بین بے تعلقی کی گہری اور ناقابل عبور جھیل ثابت ہو۔ رکن الدین نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر کہو، اس جنگ میں موت کے مسافر میرے ہمراہ ہوں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو پھر رکن الدین کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ حاجب اندر داخل ہوا تھا اور اس نے تعظیماً جھکتے ہوئے قمبر کو مخاطب کر کے کہا، ہلاکو کے سفیر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے نام ہلاکو کا کوئی پیغام لائے ہیں۔ قمبر کے چہرے پر پیلاہٹ بکھر گئی اور وہ کوئی جواب نہ دے سکا، تاہم رکن الدین، جس میں کوئی تغیر رونما نہ ہوا تھا، اپنی رات کی طرح کڑکتی آواز میں بولا، انہیں اندر بھیج دو۔ 6 تاتاری اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے مشت خاک آلود اور جسم تیر کی طرح اکڑے ہوئے تھے۔ رکن الدین نے بڑے سخت لہجے میں ان سے تاتاریوں کی زبان میں پوچھا، تم قاہرہ میں کس لیے داخل ہوئے ہو؟ ان میں سے ایک چند قدم آگے بڑھ کر بولا، ہم تمہارے لیے اپنے اہل خاں کا پیغام لائے ہیں۔ اس نے جیب سے ایک خط نکال کر رکن الدین کو تھما دیا۔ رکن الدین نے کاغذ کی تہیں کھولی اور ہلاکو کا خط زور سے پڑھنے لگا تاکہ قمبر بھی سن لے۔ ہلاکو کی طرف سے مصر کے حکمران کے نام، یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، اپنے قلعوں کی فصیلیں منہدم کر کے میری اطاعت قبول کر لو۔ اگر میرا حکم مانو گے تمہیں امن و چین سے رہنے کا حق دیا جائے گا، اگر تم نے میرے حکم سے روگردانی کی تو پھر جو پیش آنا ہے ضرور آئے گا، اور ہم کیا جانے کیا پیش آنے والا ہے، اس کا علم صرف جاویدانی آسمان کو ہے۔ یہ وہ دور تھا جب قاہرہ کی گلیاں تاتاریوں کے ستائے ہوئے پناہ گزینوں سے بھری ہوئی تھی، اور انہوں نے قاہرہ میں آ کر تاتاریوں کے مظالم کی جو داستانیں سنائی تھیں، ان کے باعث قاہرہ میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا اور لوگ تاتاریوں کا نام سنتے ہی کانپنے لگتے تھے۔ رکن الدین چاہتا تھا کہ عوام کے دلوں سے تاتاریوں کا خوف زائل کیا جائے تاکہ مصری فوجیں میدان جنگ میں جم کر تاتاریوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس مقصد کے تحت رکن الدین نے ہلاکو کے سفیروں کو قتل کر دیا اور ان کی لاشیں شہر کے چاروں طرف لٹکا دی تاکہ مصری عوام کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ تاتاری بھی ہماری طرح انسان ہیں اور ان سے خوفزدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس طرح رکن الدین نے ہلاکو سے مقابلہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ سن 1260 کا اوائل تھا۔ ہلاکو مصر پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ جھیل بیکال اور دریا کیرولان کی سرزمین اور تاتاریوں کے آبائی دشت سے ایک قاصد آیا اور اس نے ہلاکو کو خبر دی کہ اس کا بھائی منگو مر چکا ہے اور اسے دشت میں قرولتائی میں حصہ لینے کے لیے طلب کیا گیا ہے تاکہ نئے خاقان کا انتخاب ہو سکے۔ ہلاکو شش و پنج میں پڑ گیا، لیکن اس کے افواج کے سالار اعظم قطبوغا نے مشورہ دیا کہ ہلاکو اب اپنے بھائی منگو کی صورت تو نہیں دیکھ سکتا، اور پھر مصر کو فتح کرنے کا مقدس فریضہ چھوڑ کر مجلس میں شامل ہونا کوئی اچھی فعل نہیں، جبکہ منگو نے خود حکم دیا تھا کہ مصر کو فتح کریں۔ اب ہم مصر کی سرحد پر بیٹھے ہیں، اسے فتح کر کے بے شک دشت واپس چلے جائیں۔ اگر آپ یہاں سے واپس چلے گئے تو پھر کئی خاں، جو اس وقت بڑی تیزی سے ہمارے خلاف فوجیں جمع کر رہا ہے، ہمارے فتح کیے ہوئے علاقوں پر قابض ہو جائے گا۔ ہلاکو کی عیسائی بیوہ دقوزا نے کہا، آپ یہاں جمے رہیے، واپس دشت جانے کی ضرورت نہیں۔
آرمینیا کے بادشاہ ہیشون، شام کے اسفق ہیرس اور دوسرے عیسائی سردار جانتے تھے کہ ہلاکو کے واپس جانے سے موت کے مسافر اور مصر پر حکمران نیل کے سفید فام غلام انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے ہر محاذ پر ہلاکو کے حلیف بن کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ لہٰذا انہوں نے زور دے دے کر ہلاکو کو اپنے آبائی دشت کی طرف جانے سے منع کیا۔ اس سے نہ صرف مصر کی فتح التوا میں پڑ جائے گی، بلکہ مسلمانوں کو تیاری کا موقع مل جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ فتح کیے ہوئے علاقوں پر برقعی قبضہ کرے۔ ہلاکو سوچ میں پڑ گیا۔ وہ سب کی سنتا رہا، لیکن عمل اس نے اسی پر کیا جو اس کے ذہن نے فیصلہ کیا۔ اپنے بھائی کے بعد کرولوتائی میں شرکت نہ کرنا آبائی دشت کے قانون اور چنگیز خان کی یاسا سے بغاوت تھی۔ لہٰذا ہلاکو نے واپس دشت جانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اپنے گھوڑوں کے گلوں، دولت سے بھرے ہوئے چھکڑوں اور عظیم الشان خیمہ و خرگاہ کے ساتھ ہلاکو نے شمال کی طرف کوچ کیا اور اپنے پیچھے فتح کیے ہوئے علاقوں کی وسیع اور دور افتادہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے کتبوغا کو فلسطین میں چھوڑ گیا۔ ایک لشکر جرار کتبوغا کے پاس رہنے دیا، جس میں تاتاری، آرمینی اور گرجستانی عیسائی شامل تھے۔ خود ہلاکو دریا یرون کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ وہ کوہ قفقاز کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا تبریز کے بلند علاقوں کی طرف بڑھنے لگا۔ عمیر اب پوری طرح صحت مند ہو چکا تھا۔ ایک روز جب وہ قلعے کی مسجد سے ابو نواس اور شہبان کے ساتھ نماز پڑھ کر نکلا تو ایک بربری سپاہی جو عمیر کے پیچھے پیچھے مسجد سے باہر آ رہا تھا تیزی سے آگے بڑھا اور عمیر سے قریب ہوتا ہوا بولا، میرے آقا، قاہرہ سے رکن الدین بیبرس کا ایک قاصد آیا ہے، میں نے اسے مہمان خانے میں بٹھایا ہے، وہ کسی بے حد اہم کام کے سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بہت خریدا، پر وہ کہتا ہے میں مسکن کے سالار اعلیٰ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ کہوں گا۔ عمیر نے اس سپاہی سے کہا، آؤ میرے ساتھ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ عمیر ابو نواس اور شیبان کے ساتھ جب مہمان خانے میں داخل ہوا تو اندر عرب کے ایک قبیلے بنو کنانہ کا سپاہی بیٹھا تھا۔ عمیر کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پر اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ پہلے بڑے تعظیمی انداز میں عمیر اور بعد میں ویسے ہی ابو نواس اور شیبان سے مصافحہ کیا اور عمیر کو مخاطب کر کے کہا، میں رکن الدین بیبرس کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عمیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار سے پوچھا، تم نے مجھے پہچانا؟ میں کون ہوں؟ بنو کنانہ کے اس بدو نے بڑے فخر سے کہا، مصری فوج کا ہر سپاہی عمیر بن خزام، ابو نواس، حوازن اور شیبان کو جانتا ہے، اور پھر میں تو آپ کے لشکر میں شامل ہو کر اس وقت فرانسیسی فوج سے لڑتا رہا تھا جب آپ دمیاط پر قبضہ کر کے دشمن کی رس اور کمک کے راستے کاٹ دیے تھے۔ عمیر نے بڑے دکھ سے کہا، حوازن اب ہم میں نہیں، ایک مارکے میں تاتاریوں کے سالار اعظم کتبوغا نے چوروں کی طرح اس پر حملہ کر کے اسے شہید کر دیا تھا۔ اس بدو کی گردن جھک گئی اور کپکپاتی آواز میں اس نے کہا، مجھے حوازن کے مرنے کا دکھ ہے، وہ ایک بے بدل جفاکش اور جنگ میں دشمن پر چھا جانے والا جرنیل تھا۔ چند لمحوں کے بوجھل سکوت کے بعد عمیر نے پوچھا، رکن الدین بیبرس نے تمہیں کس لیے میرے پاس بھیجا ہے؟ بدو نے اپنی جھکی ہوئی گردن اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، رکن الدین اور مصر کا حکمران کمبر اس وقت مصری افواج کے ساتھ غزہ کے میدان میں فروکش ہے۔ وہ تاتاریوں سے ایک فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے آپ سے اپنے لشکر سمیت وہاں آنے کی التماس کی ہے تاکہ متحدہ لشکر کو منظم کر کے تاتاریوں پر حملہ کیا جائے۔ عمیر نے پیش بندی کے طور پر پوچھا، ہمارے مصری افواج کے شانہ بشانہ لڑنے پر کمبر کو اعتراض تو نہ کرے گا؟ آپ رکن الدین کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ ایسے معاملے پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ کمبر نے اسے کہا تھا کہ اگر تم تاتاریوں کو شکست دے دو تو میں تمہیں حلب اور اس کے گرد و نواح کے شامی علاقے کا ایک خود مختار حکمران بنا دوں گا، اور رکن الدین نے اس کی پیشکش اس شرط کے ساتھ منظور کر لی ہے کہ اس جنگ میں موت کے مسافر میرے ساتھ ہوں گے، اور کمبر نے کہہ دیا تھا کہ اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ عمیر نے شیبان سے مخاطب ہو کر کہا، شیبان، لشکر کے کوچ کا بندوبست کرو، 10,000 سوار ہمارے ساتھ جائیں گے، قلعے کی حفاظت کے لیے یہاں 5,000 سپاہی رہیں گے، اور وہ بربری کماندار جس کا نام نوفل ہے اور جو شام کے نائب کے طور پر کام کرتا رہا ہے، اسے ان 5,000 سپاہیوں کا کماندار بنا کر
قلعے کی حفاظت کے فرائض سونپ دو، میں اور ابو نواز تیار ہو کر ابھی آتے ہیں۔ ساتھ ہی عمیر نے اس بدو کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کے طعام کا بندوبست بھی کریں۔ اس بدو نے مسکرا کر کہا، یا امیر، آپ کے مسکن کے لوگ بے حد مہمان نواز ہیں، یہاں آتے ہی بھی مجھے کھانا کھلا چکے ہیں۔ عمیر ابو نواز کے ساتھ اپنے گھر آیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہو تو اریتا زیتون کے چمکے چراغ کی روشنی میں عمیر کے لیے نئے کپڑے سی رہی تھی اور مغیث اس کے پاس بیٹھا کھیل رہا تھا۔ عمیر کو دیکھتے ہی اریتا نے سوئی کپڑے کے اندر ٹانک دی اور کپڑا ایک طرف دیوار کے ساتھ چٹائی پر پھینکتے ہوئے وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی، اتنی دیر کر دی آپ نے؟ نماز تو کب کی ہو چکی ہے۔ عمیر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا بولا، قاہرہ سے رکن الدین بیبرس کا ایک قاصد آیا ہے، انہوں نے مجھے لشکر کے ساتھ غزہ بلایا ہے، وہ تاتاریوں سے فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں تھوڑی دیر تک یہاں سے لشکر کے ساتھ کوچ کر رہا ہوں۔ اریتا نے منہ سے کچھ نہ کہا، بس ایک حسرت سے اپنے شوہر کو وہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اتنے میں مغیث بھاگ کر آگے بڑھا اور عمیر کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے پوچھا، اب بھی کھانا نہیں کھائیں گے؟ عمیر نے جھک کر مغیث کے بال چومتے ہوئے کہا، آؤ بیٹے کھانا کھاتے ہیں۔ اریتا اپنی جگہ سے ہلی، کونے میں لپیٹ کر رکھی ہوئی چٹائی اس نے کھول کر فرش پر بچھائی۔ جلد ہی اس پر کھانے کے برتن جمائے اور تینوں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ اریتا شاید اندر ہی اندر رو رہی تھی۔ ظاہری طور پر اس نے اپنا بھرم جما رکھا تھا اور خوشی سے کام کر رہی تھی، اسی لیے کھانے کے برتن اس نے سمیٹے اور کچھ کہے بغیر عمیر کا خود اور زرہ اٹھا لائی۔ اریتا جب عمیر کو زرہ پہنا رہی تھی تو مغیث نے عمیر کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے کہا، کہاں جا رہے ہیں ابھی؟ عمیر نے مغیث کے سر پر ہاتھ پھیرا، میں جنگ پر جا رہا ہوں بیٹے۔ مغیث نے زور زور سے زمین پر پاؤں مارتے ہوئے مچل کر کہا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا ابھی۔ عمیر نے اپنے سر کے برابر اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا، جب تم اتنے لمبے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں جنگوں میں لے جایا کروں گا۔ مغیث نے اریتا کی ابا پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، امی میں کب ابھی جتنا لمبا ہو جاؤں گا؟ اریتا نے جھک کر مغیث کو پیار کیا، تم بہت جلد اتنے لمبے ہو جاؤ گے بیٹے۔ مغیث خوش ہو گیا، پھر میں اب بھی بن جاؤں گا۔ ہاں بیٹے، پھر جنگوں میں بھیجنے کے لیے آپ مجھے بھی اسی طرح تیار کیا کریں گی جس طرح آپ میرے ابی کو تیار کرتی ہیں۔ اریتا افسردہ ہو گئی، ہاں بیٹے، میں اسی طرح تمہیں بھی تیار کیا کروں گی۔ مغیث پھر عمیر سے مخاطب ہوا، آپ کس سے جنگ کرنے جاتے ہیں ابی؟ دشمنوں سے بیٹے۔ یہ دشمن کیا ہوتے ہیں ابی؟ یہ ہم سے ہماری مقدس سرزمین چھینتے ہیں بیٹے، اور آپ انہیں بھگا دیتے ہیں۔ ہاں بیٹے۔ ننھا مغیث تالی بجانے لگا، آپ بہت اچھا کرتے ہیں ابی۔ عمیر زیرہ اور خود پہن کر باہر آیا، اریتا اور مغیث اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اس نے دیکھا ابو نواس نے دونوں گھوڑوں پر زین ڈالی۔ کولان اور ہمورہ کے ساتھ صحن میں کھڑا تھا۔ کولان نے اپنی بچی اٹھا رکھی تھی۔ عمیر اور ابو نواس جب اپنے اپنے گھوڑے کی انابیں تھام کر باہر نکلے تو ہمورہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، شاید اس خیال سے کہ عمیر اور ابو نواس جنگ کے لیے رخصت ہو رہے تھے اور آج پہلی بار ان کے ساتھ ہوازن نہ تھا، وہی ہوازن جو دشمن پر شاہین کی طرح جھپٹا کرتا تھا اور جو مکان سے باہر سرخ پھولوں سے لدے گنستر کے درختوں تلے گہری اور اپنی نیند سو رہا تھا۔ عمیر پگھل گیا تھا۔ اپنے گھوڑے کی باغ چھوڑ کر وہ ہمورہ کے پاس آیا اور گھٹی ہوئی آواز میں اسے پکارا، ہمورہ، ہمورہ میری بہن۔ ہمورہ کا سر اسی طرح جھکا رہا اور وہ اونچی آواز میں روتی رہی۔ اریتا، کولان اور مغیث بھی رونے لگے تھے اور ابو نواس اپنی آنکھیں پونچھ رہا تھا۔ عمیر نے اسے پھر پکارا، ہمورہ، ہمورہ میری طرف دیکھو، تمہارا بھائی تم سے مخاطب ہے، میری بہن۔ ہمورہ بھاگ کر آگے بڑھی اور اخی اخی پکارتی ہوئی عمیر سے لپٹ گئی اور کھل کر رونے لگی۔ عمیر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میری بہن، میں جانتا ہوں تمہیں ہوازن کا کتنا غم ہے، یہ قانون قدرت ہے جس سے فرار نہیں۔ تم دو تنومند بھائیوں کی بہن ہو اور تمہارے بھائی تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس جنگ میں قط بوغا سے میں ہوازن کا انتقام ضرور لوں گا۔ اب تم ہم دونوں کو مسکرا کر رخصت کرو، اگر تم روتی رہی تو
جنگ کے دوران بھی میرا ذہن تمہاری طرف رہے گا اور میں اپنا فرض احسن طور پر انجام نہ دے سکوں گا۔ حمورہ نے فوراً آنسو پوچھ لیے اور عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ زبردستی مسکرانے لگی۔ عمیر اور ابو نواس گھر سے نکل کر باہر آئے۔ عمیر حوازن کی قبر کے پاس رکا، مٹھی بھر مٹی اس کی قبر سے اٹھائی اور اسے اپنی خرجین میں ڈالتے ہوئے رقت سے اس نے کہا، حوازن میرے بھائی، میں تم سے کتبوغا کو قتل کرنے کا عہد کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ دونوں پھر آگے بڑھے۔ جب وہ قلعے کے پاس آئے تو وہاں ابو نواس کی طرح دیو قامت نوفل کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور عمیر کی گھوڑے کی باگیں پکڑتے ہوئے کہا، میرے آقا، مجھے پہلی بار آپ نے قلعے کا محافظ مقرر کیا ہے، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ عمیر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ مسکن تمہارے پاس ایک امانت ہے، اور امانت کی حفاظت کرتے ہوئے اگر جان بھی جاتی ہے تو اس سودے پر تعسف نہ کرنا۔ نوفل نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ عمیر اور ابو نواس باہر آئے۔ لشکر تیار کھڑا تھا اور سب سے آگے شیبان اپنے گھوڑے پر سوار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ عمیر اور ابو نواس کے وہاں پہنچتے ہی لشکر حرکت میں آ کر کوچ کر رہا تھا۔